الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ۔ عقل مندی اور دانائی کا تقاضا کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 میں جانتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، وہی لوگ جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیہ مقدسہ میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ دانائی نہیں ہے۔ دانائی اور عقل مندی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی گرفت سے انسان محفوظ رہے، اس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ وہ لوگ جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 86 نمبر آیت کہتی ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان سے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ گویا دنیا کو ترجیح دینا اور آخرت کو نظر انداز کر دینا، اس سے عذاب ملے گا، عذاب میں کمی نہیں آئے گی۔ اور دوسری سزا کیا ہوگی؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اچھا، یہ دنیا کو ترجیح دینا یا صرف آخرت کو ترجیح دینا، قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، اے رب ہمارے دنیا بھی اچھی کر اور آخرت بھی اچھی کر، حسنہ کر، اور آگ کے عذاب سے بھی بچا۔ گویا قرآن کو ماننے والا اپنی دنیا کو بھی اچھا بناتا ہے، اپنی آخرت کو بھی اچھا بناتا ہے۔ وہ کسی ایک ہی طرف نہیں جاتا کہ آخرت کے پیچھے لگا ہے تو دنیا کو بالکل چھوڑ دے۔ وہ دنیا بھی حسنہ کرتا ہے، آخرت بھی حسنہ کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا نظریہ۔ یعنی اگر آپ دنیا کا دولت مال بھی کماتے ہو تو اس لیے کہ اس کو میں آخرت کی بہتری کے لیے خرچ کروں گا، تو یہ عقل مندی ہے، یہ دانائی ہے۔ گویا دانائی کا راز، عقل مندی کا راز وہ یہ ہے کہ دنیا بھی حسنہ بنائی جائے، آخرت بھی حسنہ بنائی جائے، اور ایسے اہتمام کیے جائیں کہ اللہ عذاب قبر سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقل مندی، دانائی جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ نصیب فرمائے۔